بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعا للناس النجاشی اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر 4 تکبیرات او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ بخاری کتاب الجنائز ورواہ مسلم کتاب الجنائز۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نجاشی نے جس دن وفات پائی تھی اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کی وفات کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو عیدگاہ کی طرف لے گئے، پھر ان کو صف میں کھڑا کیا اور 4 تکبیروں کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ معزز سامعین، میں نے ابھی آپ کے سامنے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے۔ اس حدیث میں شاہ نجاشی کا ذکر ہے، اس کی وفات کا۔ حبشہ کے بادشاہ کا نام اصحمہ اور لقب نجاشی تھا۔ جیسا کہ روم کے بادشاہ کو قیصر اور ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا، اسی طرح حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ یہ بادشاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بن دیکھے ایمان لے آیا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بادشاہ کی ملاقات نہیں تھی، اس کے باوجود اللہ کے نبی پر ایمان لے آیا تھا۔ جب مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کی تو اس بادشاہ نے ان کی بہت حوصلہ افزائی کی تھی اور ان سے بہترین سلوک کیا تھا۔ جب سن 9 ہجری میں اس کی وفات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وفات سے مطلع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی وفات کی خبر دی اور فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی 3 صفیں بنائی اور 4 تکبیروں کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ میں کتنی چیزیں فرض ہیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ بہت سے ہمارے بھائی نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں رہتا کہ نماز جنازہ کے فرائض کیا ہیں۔ تو نماز جنازہ میں 2 فرض ہیں، ایک تو 4 تکبیرات اور دوسرے قیام۔ قیام کا مطلب نماز جنازہ کھڑے ہو کر پڑھی جائے گی، یہ فرض ہے اللہ کی کوئی عذر شرعی ہو۔ تو 4 تکبیریں یہ فرض ہیں اور قیام یہ فرض ہے، باقی جتنی چیزیں ہیں وہ سب مسنون ہیں۔ تو یہ 2 فرض ہم تمام لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ امام کے ساتھ ہم تکبیرات کو بھی دہرائیں آہستہ۔ اب اس کے ہر تکبیر کے بعد جو الگ الگ دعائیں ہیں، جیسے پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ جب پہلی تکبیر امام اللہ اکبر کہے تو ہم ہاتھ باندھ لیں گے اور یہ دعا پڑھیں گے ثنا۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، تیسری تکبیر کے بعد دعا اور چوتھی تکبیر کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ یہ نماز جنازہ پڑھنے کی ترکیب ہوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی 3 صفیں بنائی اور 4 تکبیروں کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس حدیث سے امام شافعی اور امام احمد نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ میت غائب ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، اور علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کسی صحابی سے اس کا انکار ثابت نہیں۔ حدیث میں نجاشی کا جو ذکر ہے
اس کا انتقال حبشہ میں ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ مدینہ منورہ میں پڑھی تھی۔ تو اس حدیث سے امام شافعی اور امام احمد یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ اگر میت سامنے نہ ہو، دوسرے شہر میں ہو، دوسرے ملک میں ہو، تو غائبانہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ اور ایک روایت میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کے جواز کے قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے غائبانہ نماز جنازہ۔ اس حدیث کی تعویل میں وہ کہتے ہیں کہ نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیات میں سے ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، یہ امام حنیفہ جواب دیتے ہیں۔ بہرکیف ہماری اس درس کو وہ لوگ بھی سن رہے ہیں جو حنفی المسلک ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ حضرات بھی سن رہے ہوں گے جو شافعی مسلک کے ہیں، مالکی مسلک کے ہیں، حنبلی مسلک کے ہیں۔ تو یہ نماز جنازہ، غائبانہ نماز جنازہ کے تعلق سے میں نے یہ وضاحت کر دی کہ اب جو جس مسلک کا ہوگا اپنے مسلک کے مطابق وہ نماز جنازہ پڑھے گا۔ جن کے ہاں غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے وہ پڑھیں۔ حنفی مسلک میں نماز جنازہ غائبانہ یہ جائز نہیں ہے، اس لیے جو امام حنیفہ کے مسلک پر چلنے والے ہیں وہ نہیں پڑھتے ہیں۔ بہرکیف یہ مسئلہ تھا اختلافی جو آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کیا۔ اور نماز جنازہ جماعت کے ساتھ پڑھنا مسنون ہے، اس میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ امام کے پیچھے لوگوں کا 3 صفوں میں کھڑا ہونا مستحب ہے، طاق صفیں ہونی چاہیے، 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو، یہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن جو صفیں بنے وہ طاق بننی چاہیے۔ اور میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ پہلی تکبیر کے بعد جو آپ نماز میں ثنا پڑھتے ہیں وہی ثنا پڑھیں گے، تھوڑا سا فرق ہے اس میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ جب امام اللہ اکبر کہہ کر پہلے یہ ہاتھ باندھ لے گا تو یہ ثنا پڑھیں گے۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھیں گے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھیں گے میت کے لیے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ الایمان۔ یہ دعا جن لوگوں کو یاد نہیں ہو یاد کر لیں، میرے خیال ہے ثنا اور درود شریف تو یاد ہی ہے زیادہ تر لوگوں کو، دعا جن کو یاد نہیں ہے وہ دعا یاد کر لیں۔ یہ ثنا پڑھنا پہلی تکبیر کے بعد، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا، تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھنا، یہ مسنون ہے، یہ واجب اور ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو نماز جنازہ نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، یہ مسنون ہے۔ اور ان دعاؤں کو یاد کر لینا چاہیے تاکہ آپ کسی کی بھی نماز جنازہ پڑھیں تو جو چیزیں مسنون ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھائے جائیں اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا جائے، یعنی باندھ لیں آپ۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ ہر تکبیر پر ہاتھ اٹھانے کے وہ قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھائیں گے، جیسے آپ عیدین میں ہاتھ اٹھاتے ہیں ایسی ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھائیں گے۔ یہ امام شافعی مسلک کے لوگ اس کے قائل ہیں۔ امام حنیفہ اور امام شافعی کی یہ متفقہ رائے ہے کہ امام کو چوتھی تکبیر کے بعد دائیں اور بائیں طرف 2 بار بلند آواز سے السلام علیکم کہنا چاہیے، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی۔ جو شخص وفات پائے اس کے رشتہ داروں، دوستوں اور صالحین کو
اس کی وفات سے مطلع کرنا مسنون ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد اس کے جنازے میں شرکت کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ حضرات، آج کی حدیث کی میں نے تشریح کی اور بہت سارے جو اس میں مسائل آئے اس کی میں نے وضاحت کی۔ بہرحال جو حنفی المسلک ہیں ان کا بھی مسئلہ بیان کیا گیا، جو شافعی مسلک کے ہیں، حنبلی مسلک کے ہیں، مالکی مسلک کے ماننے والے ہیں، ان تمام مسلک کی میں نے وضاحت کر دی ہے نماز جنازہ کے تعلق سے۔ میرا خیال ہے کہ اتنی تشریح کافی ہوگی۔ میں تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ نماز جنازہ میں جو دعائیں ہیں، ثنا ہے، درود شریف ہے اور میت کے لیے دعا ہے، وہ جو ہے ہم یاد کر لیں اگر یاد نہ ہو، اور کسی کی بھی نماز جنازہ پڑھیں تو اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ صرف رسمی طور پر نماز جنازہ ادا نہ کی جائے، بلکہ ثواب کی نیت سے اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ مقصد ہونا چاہیے۔ لیکن آج کے زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی حاضری درج کرانا چاہتے ہیں اور رسمی طور پر لوگ اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ کسی صاحب اثر کا جنازہ ہے، کسی مالدار آدمی کا جنازہ ہے، اور کوئی بہت مشہور و معروف شخصیت ہے دنیاوی اعتبار سے، اس کے جنازے میں لوگ جو ہے شریک ہوتے ہیں، اور کسی غریب اور نادار اور کمزور کا جنازہ ہوتا ہے تو لوگ جو ہے اس میں شریک ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان پر یہ حق ہے کہ اگر وہ اس میں بآسانی شرکت کر سکتا ہے تو اس کو شریک ہونا چاہیے، چاہے وہ امیر کا جنازہ ہو، چاہے وہ غریب کا جنازہ ہو، چاہے مالدار کا جنازہ ہو، چاہے وہ کمزور کا جنازہ ہو، تو شرکت کرنی چاہیے۔ حتی الامکان کوشش یہ ہو کہ ہم جنازے میں شرکت کریں۔ جنازے کی ایک دعا اور جو ہے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ دعا یہ ہے: اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ واعیدہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے وقی فتنۃ القبر وعذاب النار۔ یہ دعا بڑی جامع ہے، اس کو بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، اور تیسری تکبیر کے بعد اس دعا کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو دعاؤں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور اہتمام کے ساتھ نماز جنازہ میں ہمیں شرکت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔